بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراجی جزو دوم ہے، باب العول ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عول کی تعریف اور 10 تک عول کی مثالیں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ذاک عن فرض اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ اربعۃ منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثۃ والاربعۃ والثمانیۃ وثلاثۃ منها قد تعول اما الستۃ فانها تعول الى عشرۃ وترا وشفعا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے کچھ بڑھا دیے جائے جبکہ مخرج اپنے فرض حصے سے تنگ ہو جائے۔ آپ جان لیجئے مخارج کا مجموعہ وہ 7 ہے، ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا اور وہ 2، 3، 4 اور 8 ہیں، اور 3 ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ ان میں سے 6 بہرحال اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق میں بھی اور جفت میں بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے اول شروع ہو رہا ہے۔ اول کا لغوی معنی ہے اضافہ اور غلبہ۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مخرج سے جب حصے بڑھ جائیں تو پھر مخرج کے اجزاء کے اندر اضافہ کر دینا، یہ اول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خربوزہ ہے، اس کے لینے والے 4 ہیں تو آپ اس خربوزے کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، لیکن اگر لینے والے 5 ہو جائیں تو پھر آپ 4 کے بجائے 5 حصے کریں گے۔ یہی جو آپ نے اضافہ کیا ہے، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ اول کو ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ شاہدہ یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے اور 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں۔ اولاد نہیں ہیں لہذا شوہر کو ملے گا نصف، اور حقیقی بہنیں 2 ہیں لہذا ان کو ملے گا ثلثان۔ اب یہ گزشتہ باب کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نصف یہاں پر قسم دوم میں سے کسی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ 6 سے آتا ہے۔ مسئلہ ہم نے نکالا 6 سے، 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور 6 کے 2 ثلث 4 دے دیے ہم نے حقیقی بہنوں کو۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 4 اور 3 ان کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 6 نہیں بنتا بلکہ 7 بنتے ہیں۔ تو جو مخرج ہے 6، مخرج 6 یہ تنگ ہو چکا ہے، ذوی الفروض والے جو حصے ہیں وہ مخرج سے بڑھ چکے ہیں، تو ہم مخرج کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ حصے پورے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو ہم 6 ہے، اس 6 کو بڑھا کر ہم 7 کر دیں گے، تو یہ جو ہم نے 7 کیا ہے اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ یعنی مخرج تنگ ہو جاتا ہے تو مخرج کو تھوڑا سا بڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ حصے پورے آ جائیں، اسی اضافے کا نام اول ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے اضافہ کر دیا جائے، یعنی مخرج پہلے 6 ہے تو 6 کو 7 کر دیا جائے۔ اذا ذاک عن فرض، جبکہ مخرج تنگ پڑ جائے اپنے فرض حصے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، مخرج ہے 6 لیکن حصے ہیں 7، تو مخرج تنگ پڑ چکا ہے، حصوں پہ پورا برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو لہذا ہم نے اسی مخرج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ۔ آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مخارج کل 7 ہے۔ مخارج میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو مسئلہ ہم نکالتے ہیں نا، اسی کو مخرج بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ مخارج کل 7 ہیں، 2 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ورثاء میں سے ایک وہ ہے جس کا نصف حصہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ذوی الفرض والا حصہ نہیں ہے، تو پھر آپ مسئلہ 2 سے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے 3 کے ساتھ بھی مسئلہ آتا ہے، 4 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 6 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 8 کے ساتھ، 12 کے ساتھ اور 24 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ کل 7 مخارج ہیں، یا آپ اس کو کل 7 کہہ سکتے ہیں کہ 7 وہ اعداد ہیں جن کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ ان میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ وہ 4 مخارج کون سے ہیں؟ وہ 4 مخارج میں سے ایک ہے 2۔ اگر مسئلہ 2 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ان میں سے مسئلہ ہے 3، یا ایک اس میں سے مخرج ہے 3۔ اگر 3 کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، مخرج 3 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ہے ان میں سے 4، اگر 4 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ان میں سے آخری عدد ہے وہ ہے 8، اگر 8 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی والی بات بتا رہے ہیں کہ جو مخارج کا مجموعہ ہے وہ ہے 7، 4 ان میں سے ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ 2 کے ساتھ اگر مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 3 کے ساتھ مسئلہ ہو تو بھی اول نہیں آئے گا، 4 کے ساتھ مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 8 کے ساتھ مسئلہ ہو تب بھی اول نہیں آئے گا۔ یہ کل 4 عدد ہوئے نا، میں نے اس کو 5 لکھ دیے، اس کو 4 کریں اس طریقے سے۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا قَد تَعُولُ أَمَّا السِّتَّةُ، اور 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ مخارج کل 7 تھے، 7 میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ جن مخارج کا اول آتا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ہے 6۔ 6 کا اول 10 تک آتا ہے، یعنی 6 اگر مخرج آ رہا ہے، ورثاء پہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو 6 کا 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 6 کا جو اول ہے وہ 10 تک آ سکتا ہے۔ وتر بھی آ سکتا ہے اور جفت بھی آ سکتا ہے۔ وتر کا مطلب طاق، مطلب 6 ہے نا، 6 کا جو اول ہے وہ 7،
یہ طاق عدد آ سکتا ہے. اسی طریقے سے 9 یہ طاق عدد بھی 6 کا اول آ سکتا ہے اور جفت بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ 6 ہے، 6 کا اول جفت آج 8 آ سکتا ہے. اسی طریقے سے 10 یہ بھی اول آ سکتا ہے. باقی جو 12 ہیں 12 کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے جو 24 ہے 24 کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہی پڑھیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ 3 ان میں سے اعداد ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے 6 کا اول آتا ہے 10 تک، وطرن طاق عدد میں بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے شفعن جفت کے اندر بھی آتا ہے. میں مثالیں لے آیا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. پہلی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر بھی دیکھیں مسئلہ یعنی مخرج آیا تھا 6 کے ساتھ اور اول آیا تھا اس کا 7 کے ساتھ. دوسری مثال دیکھ لیں، میت یہاں پر عالیہ ہے، اس کے ورثاء میں شوہر ہے. میت کی چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا شوہر کو مل جائے گا نصف، اور ایک حقیقی بہن ہے اس کو مل جائے گا نصف، اور ایک اخیافی بہن ہے اس کو مل جائے گا سدس. اب یہاں پہ آپ نے مسئلہ نکالنا ہے. یہ قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے سدس کے ساتھ جمع ہو چکا ہے لہذا مسئلہ آئے گا یہاں پر 6 کے ساتھ. 6 کے ساتھ مسئلہ آیا تو 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے کس کو؟ شوہر کو. اور 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے حقیقی بہن کو، اور 6 کا سدس 1 دے دیا ہم نے اخیافی بہن کو. لیکن اب یہاں پر دیکھیں مخرج تنگ پڑ چکا ہے، کیونکہ مخرج یہاں پر 6 ہے اور جو یہاں پہ جو ورثاء کے حصے ہیں وہ ہیں 7. تو مخرج کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں گے. 6 کے بجائے ہم اس کا جو اول ہے وہ 7 کر دیں گے. اب 7 جب اس کا اول ہو گیا ہے تو اب سارے ورثاء میں حصے برابر تقسیم ہو جائیں گے. اگلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، فائقہ یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں سے ایک اس کا شوہر ہے، اس کو ہم کریں گے نصف کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے. 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا ثلثان، اور ایک والدہ ہے اس کو مل جائے گا سدس. اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے لہذا مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ ہی آئے گا. 6 کا نصف 3 دے دیں آپ شوہر کو، اور 6 کا ثلثان 2/3 یعنی 4 حصے دے دیں آپ حقیقی بہنوں کو، اور جو 6 کا سدس چھٹا حصہ ہے وہ آپ دے دیں والدہ کو یعنی 1 حصہ. یہاں پر اب اگر آپ اس کو جمع کرتے ہیں 4 اور 3 7 اور 1 8. مخرج یہاں پر بھی تنگ پڑ چکا ہے لہذا ہم یہاں پر اول لے کر آئیں گے 8، کیونکہ حصے 8 ہیں تو اول ہم نے بڑھا کر 8 کر دیا جو کہ ورثاء میں برابر تقسیم ہو جائے گا. اگلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، نصرت یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں سے شوہر ہے اس کو مل جائے گا نصف کیونکہ نصرت کی اولاد نہیں ہے. 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث. تو نصف ثلثان اور ثلث جب جمع ہو چکے ہیں تو مسئلہ یہاں پر 6 کے ساتھ آئے گا کیونکہ قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو چکا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور ثلثان 2/3 یعنی 4 دے دیا ہم نے حقیقی بہنوں کو، اور ثلث یعنی تہائی حصہ 2 حصے دے دیے ہم نے اخیافی بہنوں کو. اب ان کو جمع کریں، 4 اور 3 7 اور 2 9 حصے 9 ہیں. مخرج تنگ پڑ چکا ہے لہذا مخرج کو ہم بڑھا کر 9 کر دیں گے، اسی کو اول کہا جاتا ہے. اگلی مثال دیکھیں، یہاں پہ میت ہے رفت، اس کے ورثاء میں سے شوہر ہے اس کو مل جائے گا نصف، اور اس کے ورثاء میں سے 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث، اور والدہ ہے والدہ کو مل جائے گا سدس. اب قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے تمام کے ساتھ آ رہا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ ہی آئے گا. 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور 6 کا 2/3 4 دے دیا ہم نے حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا 1/3 2 حصے دے دیے ہم نے اخیافی بہنوں کو، اور 6 کا چھٹا حصہ سدس 1 دے دیا ہم نے والدہ کو. اب یہاں پہ جمع کریں اس کو، 1 اور 2 3 3 اور 4 7 7 اور 3 10. حصے زیادہ ہے، مخرج تنگ ہے لہذا ہم اس مخرج کو بڑھا کر 10 کر دیں گے، یہ اول ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 6 ہے یعنی مخرج اگر 6 ہو تو اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق عدد میں بھی آتا ہے جفت میں بھی آتا ہے. یہ پہلی مثال میں دیکھیں 7 کے ساتھ اس کا اول آ رہا ہے، یہ طاق عدد ہے. دوسری مثال میں بھی 7 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ طاق عدد ہے. تیسری مثال میں 8 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ جفت ہے. چوتھی مثال میں 9 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ طاق ہے. پانچویں مثال کے اندر 10 کے ساتھ اول آ رہا ہے اور یہ جفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السراجی جزو دوم باب الاول ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مخرج نمبر 12 اور مخرج 24 کا اول پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا 12 فَهِيَ تَعُولُ إِلَىٰ 17 وِتْرًا لَا شَفًا وَأَمَّا 24 فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَىٰ 27 عَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَبَوَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ هَٰذَا إِلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعُولُ إِلَىٰ 31. یہ اصل میں عبارت تھوڑی سی اضافی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ کاٹ دی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہرحال 12 مخرج اس کا اول 17 تک آتا ہے طاق عدد میں نہ کہ جفت، اور بہرحال 24 اس کا عدد 27 تک آتا ہے ایک ہی اول، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے.
اور وہ بیوی اور 2 بیٹیاں اور والدین ہیں اور اضافہ نہیں ہوگا اس پر، مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا اول 31 تک آتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ 7 مخارج میں سے 3 مخرج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے، وہ 3 مخرج میں سے ایک مخرج ہے 6، اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق عدد میں بھی آتا ہے، جفت عدد میں بھی آتا ہے۔ ساری کی ساری مثالیں میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور جو دوسرا عدد ہے جس کا اول آتا ہے وہ دوسرا عدد ہے 12۔ 12 کے اول کے بارے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ 12 کا اول 17 تک آتا ہے، لیکن طاق عدد میں آتا ہے، جفت عدد میں اس کا اول نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 12 کا اول 13 آ سکتا ہے، 12 کا اول 15 آ سکتا ہے، 12 کا اول 17 آ سکتا ہے، 12 کا اول 14 نہیں آ سکتا ہے، 12 کا اول 16 بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو تیسرا عدد ہے وہ ہے 24۔ 24 کا صرف ایک ہی اول آتا ہے اور وہ اول آتا ہے 27، جیسا کہ مسئلہ ممبریہ کے اندر ہے۔ مسئلہ ممبریہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ 24 کا اول 31 بھی آتا ہے۔ 12 مخرج کا اول 17 تک آتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال میں یہاں پر ہمارے پاس میت ہے ظفر، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں اور ایک اس کی اخیافی بہن ہے۔ میت کی یہاں پہ چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا بیوہ کو ملے گا ربع، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ملے گا ثلثان، اور ایک اخیافی بہن ہے ان کو ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں ربع یہ ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ باب کے اندر مسئلہ بتا چکا ہوں۔ اس صورت میں مسئلہ نکلے گا 12 سے، 12 سے مسئلہ نکلا۔ اب 12 کا ربع ہوتا ہے 3 آپ نے دے دیا بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان ہوتا ہے 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا سدس ہوتا ہے 2 دے دیا آپ نے اخیافی بہن کو۔ لیکن جب آپ ان کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل کرنے میں یہ 12 نہیں بنتے بلکہ 13 بنتے ہیں۔ 8 اور 2 10 اور 3 13، تو 13 کے ساتھ اس کا اول آ جائے گا۔ تو جو مخرج 12 تھا، 12 کا جو مخرج ہے یہ تنگ پڑ گیا ہے، لہذا ہم نے 12 کے مخرج کو بڑھا کر 13 کر کے ہم نے اس کا اول کر دیا ہے تاکہ ورثاء میں حصے برابر تقسیم ہو جائے۔ دوسری مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر شہیر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو ملے گا ربع کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا کیونکہ ربع یہ قسم دوم میں ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، لہذا مسئلہ آپ لے کر آئے 12 سے۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث یعنی 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو۔ اب آپ ان کو جمع کریں، 8 اور 4 12 اور 3 15 ہو رہے ہیں، تو چونکہ حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا اول ہم یہاں پر 15 کر دیں گے، تو اس کا اول 15 آ جائے گا۔ 15 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 15 میں سے 8 دے دیں گے آپ حقیقی بہنوں کو، اور 15 میں سے آپ 4 دے دیں گے اخیافی بہنوں کو۔ اگلی مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر ہمارے پاس شاہد، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو مل جائے گا ربع، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث، اور ایک والدہ ہے اس کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے ربع قسم ثانی کی تینوں کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو، اور 12 کا سدس 2 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 2 اور 4 6، 6 اور 8 14، 14 اور 3 17، حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا ہم یہاں پر اول لے آئیں گے 17۔ اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں 12 مخرج کا اول 17 تک آ رہا ہے اور طاق عدد میں آ رہا ہے، جفت میں نہیں آ رہا۔ اس مثال میں 13 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے۔ اس مثال میں 15 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے، اور اس مثال میں 17 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق عدد ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ 12 اس کا اول 17 تک آتا ہے وطرن، طاق عدد میں، لا شفعن، نہ کہ جفت عدد میں۔ 24 مخرج کے بارے میں نے آپ کو اصول یہ بتایا تھا کہ جمہور کے نزدیک 24 مخرج کا اول صرف اور صرف ایک آتا ہے اور وہ 27 آتا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، میت ہے یہاں پر کریم، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ اب یہاں پہ چونکہ میت کی اولاد ہے لہذا بیوہ کو آپ دیں گے سمن، اور والد کو ملے گا یہاں پر سدس، اور والدہ کو بھی ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے سمن قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر آئے گا 24 سے۔ 24 کا سمن 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 24 کا ثلثان 16 دے دیا آپ نے 2 بیٹیوں کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والد کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 4 اور 4 8،
8 और 16 24, 24 और 3 27। हिस्से बढ़ गए हैं, मखरज तंग हो गया है, लिहाजा हम इसका ओल ले आएंगे 27। तो 27 ओल आ जाएगा। तो फिर 27 में से 3 दे देंगे आप बेवा को, 27 में से 16 दे देंगे आप 2 बेटियों को, 27 में से 4 दे देंगे वालिद को और 27 में से 4 दे देंगे वालदा को। इस तरीके से 27 यहाँ पे पूरे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको उसूल बताया था कि 24 मखरज का ओल सिर्फ एक ही आता है और वो ओल आता है 27। 24 का मखरज हमने 27 ओल निकाला है। इस मसले को मसला मिंबरिया कहा जाता है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये मसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक़्त इरशाद फरमाया था जिस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे थे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा के अंदर ही काफ़िये के अंदर जवाब दिया था। साइल ने दरियाफ्त किया था कि मज़कूरा बाला सूरत के अंदर जब आपने 27 में से सुमन आप बेवा को दे रहे हैं तो बेवा का सुमन तो 24 में से बनता है, 27 में तो सुमन नहीं बनता। तो इस पर फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि ये जो अब इसका सुमन 8वां हिस्सा है, ये अब 8वां हिस्सा नहीं है बल्कि इसका हिस्सा 9वां बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 3 हिस्से हैं ये 24 में से अगर आप देखेंगे 3 हिस्से तब तो ये सुमन बनता है, लेकिन 27 में से अगर आप 3 हिस्से देते हैं तो ये सुमन 8वां हिस्सा नहीं बनता है बल्कि ये 9वां हिस्सा बनता है। तो चूंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये खुतबा दे रहे थे, मिंबर के ऊपर बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, उसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया था। इसी वजह से इस मसले को मसला मिंबरिया कहा जाता है। अब ज़रा इबारत देखें, ये फरमा रहे हैं कि बहरहाल 24 इसका ओल 27 आता है, औलन वाहिदा सिर्फ एक ही ओल आता है, कमा फिल मसलतिल मिंबरियती जैसा कि मसला मिंबरिया में है और उसमें एक बेवा होती है, 2 बेटियां और वालिदैन होते हैं। वला युज़ादु अला हादा इल्ला इंद इब्न मसूदिन। देखें बताना ये चाह रहे हैं कि 24 मखरज का ओल सिर्फ और सिर्फ 27 ही आता है, 27 से बढ़ता नहीं है। लेकिन हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 24 का ओल 31 भी आता है। अब हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़हब के मुताबिक एक मिसाल देख लें और जमहूर उलमा जो इसे इख्तिलाफ़ करते हैं उस इख्तिलाफ़ की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैयत है यहाँ पर नसीर, इसके वरसा में एक बेवा है और एक काफिर बेटा है, वालदा है, 2 हकीकी बहनें हैं और 2 अखियाफी बहनें हैं। अब ये जो काफिर बेटा है ये तो होगा महरूम, लेकिन हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़हब के मुताबिक बेटा महरूम होने के बावजूद ये जो बेवा है बेवा का हिस्सा कम करने का इख्तियार रखता है। लिहाजा चूँकि यहाँ पे मैयत की औलाद मौजूद है, अब मैयत की औलाद होने की वजह से जो बेवा है बेवा का हिस्सा रुबो नहीं होगा बल्कि सुमुन होगा। ये फरमान है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का। वालदा को मिल जाएगा सुदुस और हकीकी 2 बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुसान और 2 अखियाफी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुस। अब यहाँ पे देखें किस्म अव्वल में सुमन, किस्म सानी के सुदुस, सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो गए हैं। मसला आ जाएगा 24 से। 24 का सुमन 8वां हिस्सा ये बनता है 3 दे दिया आपने बेवा को और बेटा वो तो है महरूम और वालदा को मिल जाएगा सुदुस 6ठा हिस्सा, ये हो गए 4 और 2 हकीकी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुसान और 2 अखियाफी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुस। अब इन सबको जमा करें, 8 और 16 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31। हिस्से बढ़ गए हैं, मखरज तंग है, लिहाजा हम मखरज को बढ़ाकर 31 कर देंगे। तो ये 31 ओला आ जाएगा। 31 में से 3 दे देंगे आप बेवा को और 31 में से 4 दे देंगे आप वालदा को, 31 में से 16 दे देंगे आप 2 हकीकी बहनों को, 8 आ जाएंगे दोनों को और 31 में से 8 दे देंगे अखियाफी बहनों को, 4 दोनों को आ जाएंगे। ये मसला है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक उनके नज़दीक काफिर गुलाम बेटा महरूम तो होते ही हैं, महरूम होने के बावजूद ये दूसरे के लिए हाजिब नुकसान बन जाते हैं। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे बेटा ये खुद तो महरूम है लेकिन खुद महरूम होते हुए इसने जो बेवा है बेवा का हिस्सा रुबो से कम करके सुमन कर दिया है। लेकिन ये मसला हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़हब के मुताबिक है। जमहूर फुक़हा और हनफिया के नज़दीक इस मसला में जो मखरज है वो 12 बनेगा और इसका ओल 17 आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ज़ोजा है, ज़ोजा को हम सुमन नहीं देंगे बल्कि हम रुबो देंगे। बेटा महरूम है, बेटा महरूम होने की वजह से गोया कि ये कलअदम है, इसने बेवा का हिस्सा रुबो से कम करके सुमन नहीं किया है, ये जमहूर फुक़हा फरमाते हैं। बाकी सारे का सारा हिस्सा वैसे ही है। वालदा को मिल जाएगा सुदुस, हकीकी बहनों को मिल जाएगा सुलुसान और अखियाफी बहनों को मिल जाएगा सुलुस। अब यहाँ पे किस्म अव्वल में रुबो, किस्म सानी की सुदुस, सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो गए हैं। मसला आ जाएगा 12 के साथ। 12 का रुबो 3 दे देंगे आप बेवा को और 12 का सुदुस 2 दे देंगे आप वालदा को और 12 का सुलुसान 8 दे देंगे आप हकीकी बहनों को और 12 का सुलुस 4 दे देंगे आप अखियाफी बहनों को। अब इनको जमा करें, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। इस मिसाल के अंदर जो ओल निकलेगा जमहूर फुक़हा के नज़दीक वो 17 के साथ ओल आएगा। ये वाला मसला जमहूर फुक़हा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। यही फरमा रहे हैं कि वला युज़ादु अला हादा, इजाफा नहीं किया जाएगा इस पर,
جو 24 مخرج ہے اس کا اول 27 ہی آئے گا، اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جائے گا، سوائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ان کے نزدیک اس کا اول 31 تک آتا ہے۔